اے لوگوں، اے انسانوں، اے آدم کے اولادوں، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو میرے بھائیو۔ لیکن آج کا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو کہاں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو نہیں کرتے۔ ہماری تو ذہن ہے صرف بلڈنگیں بنانے کے لیے، ہماری ذہن تو ہے کہ ہماری پراپرٹیاں اکٹھی ہو، ہم پیسہ کمائیں تو ہم قوم کے لوگوں کے سامنے بڑا آدمی تصور کرائیں، ہم اپنے آپ کو بڑا آدمی فیس کرائیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز مسجد کے مینارے سے پکارتا ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند میں سونے والوں آ جاؤ، نماز بہتر ہے نیند سے۔ جس خواب غفلت میں آپ سوئے ہوئے ہو، جس خواب غفلت میں اور ٹھنڈی کے موسم میں اچھے اچھے رضائی لے کر کے، ٹینکل لے کر کے سو کر کے آرام کی نیند سوئے ہوئے ہو، آ جاؤ، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندے نماز کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھنے لگو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ان کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان نماز کیا پڑھے؟ ہم تو موبائلوں میں ویست ہیں، نوجوان کمیٹی ہے، نوجوان ہم ہیں، لیکن ہمارے پاس تو 18 اور 20 ہزار روپے کا موبائل سے ہمارے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں موبائل سے فرصت ہی نہیں ملتا تو نماز کی طرف کون جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کون دے گا؟ ہمیں تو اس تمام چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی لائف، اپنی زندگی کو سیٹ اپ کرنے میں ہی تو ہماری زندگی پار ہو گئی، ہماری زندگی کٹ گئی ہے۔ آدھے قبر میں پیر چلے گئے، پوچھے بھائی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو کہتا ہے مولوی صاحب مت بتاؤ، پوچھو یار، ہماری تو طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ تم پانی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کرو، اس لیے ہم جو ہے نماز سے تھوڑا سا جو ہے قاصر ہے اور مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے بغل میں مسجد، لیکن آپ مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے مارتے ہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد ہمارے ذہن میں تھوڑی سی بھی یہ بھڑک نہیں لگتا ہے کہ بھائی چلیے نماز پڑھ لیجئے، اللہ کا بلاوا آیا ہے، چلے ہم جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ اتنی تو بھی ہمیں تصور نہیں ہوتی ہے۔ جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان اول ما یحاسب به عبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تم نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، یا چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے مارتے تھے۔ میرے بھائی جو یہی سوال تو ہم سے ہوگا جب ہم اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے چوکیدار سے کہے گا، اللہ اپنے باڈی گارڈ سے کہے گا، اللہ اپنے فورس سے کہے گا، لے جاؤ انہیں جہنم کے اندر دھکیل دو۔ سارے فرشتے آئیں گے، کوڑے مار مار کر انسانوں کو دھکیلتے ہوئے جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ جنت کے دروگے کہیں گے، ارے بھائی تم تو انسان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم مسلمان تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلا رہے تھے، لیکن تمہاری یہ حال کہ تم آج جہنم کے اندر آ رہے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی پیدائش میں اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کا یہ عالم کہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ان کی پاور ہوگی، وہ پاور والی آگ کا یہ عالم ہے۔ میرے بھائی جو دنیاوی آگ، حدیث کا الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار جہنم کی آگ کو دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ کسی حدیث میں آیا ہے 75 بار دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دنیا میں 75 بار دھونے کا یہ عالم، آگ کا عالم کہ اگر ہمارے اسکرین پر، ہمارے چمڑے پر پڑ جاتا ہے تو ہمارا چمڑا جھلس جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، طبیبوں کو بلاتے ہیں، حکیموں کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اسکرین پر، چمڑے پر جو ہے آگ لگی ہے اور آگ نے ہمارے چمڑے کو جھلسا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا ہو جو دے دو تاکہ ہماری یہ جو بیماری ہے یا یہ آگ نے جو ہمیں جھلسا دیا ہے، ان کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے حساب سے دوائی دیں گے، لیکن وہ دوائی جلدی کام نہیں کرے گا۔ کام تو کرے گا لیکن لیٹ سے کرے گا، کام کرے گا لیکن ٹائم لگے گا۔ اس جہنم کی آگ کا یہ عالم
जहां 70 और 75 बार ना धोया गया आग का ये आलम होगा कि आपको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। जहन्नम की आग आपको खाएगी, आपके चमड़े झुलस जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा चमड़ा लगाएगा, फिर वो चमड़े झुलस जाएंगे, आप खाने के लिए तरसेंगे। अल्लाह हमें खाना दे दे, हमें भूख लगी है, अल्लाह हमें पानी दे दे, हमें प्यास लगी है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाले खून, वो पीप, वो सारी गलाजत और गंदगी आपको खाने के लिए देगा। आप खाएंगे पिएंगे, जैसे ही खान पान होगा आपका वो सारा चमड़ा झुलसता हुआ निकल जाएगा। मेरे भाइयों, चैन और सुकून नहीं मिलेगा, चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये 60 साल और 70 साल की ज़िंदगी का ये आलम कि हम अपनी ज़िंदगी को सेट करने में लगे हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि मस्जिद के चौखट पर जाकर 4 टाइम की नमाज़ें पढ़ लें, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ लें। जान रहे हैं, ये नमाज आज जो हमारे दरमियान सिर्फ 5 टाइम का रह गया है। 5 टाइम में कितने वक्त लगेगा भाई? एक टाइम का 10 मिनट मान लीजिए, 15 ही मिनट मान लीजिए। अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा ले लीजिए। अल्लाह ने 24 घंटे आपको दिया है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, अपने पेटों के तोंते बोटी भरने के लिए। अल्लाह सिर्फ 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा आपसे मांग रहा है, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, मेराज कराई गई, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को जो तोहफे दिए हैं वो दुनिया में यानी जिब्राइल के जरिए से दिया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे हबीब, मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर मेरे पास ले आओ। मेरे भाइयों, हजरत जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इन्वाइट किया है, बुलाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दावत दी है, चलिए मेरे साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी तैयार हो गए। हजरत जिब्राइल ने आपको बुर्राक पर बिठाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई गई और फिर वहाँ से बुर्राक पर सवार होकर के आप तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले। 7वां आसमान के ऊपर गए, वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर सारे नबी खड़े हैं, सफ़े बांध कर खड़े हैं। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये वो कौन लोग हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये लोग सारे नबी हैं, आपसे पहले जितने नबी आए हैं वो लोग आपके मुंतज़िर में खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए आप जाकर के नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ा और सफ़ों को चीरता हुआ आगे लेकर के गए, मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके कहा, आए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपके इंतजार में खड़े हैं, नमाज पढ़ाइए। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाजें फ़र्ज कर दी। 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाजें। अल्लाहु अकबर। अगर 50 टाइम की नमाजें हमारे दरमियान अगर आज भी रह जाती तो मैं समझता हूँ कि एक भी मुसलमान नज़र नहीं आता। लोग मस्जिदों की तरफ घूर कर देखते भी नहीं कि हमारी मस्जिदें हैं या हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, वो डर से जाता ही नहीं कि 50 टाइम की नमाजें, अल्लाह हम कैसे पढ़ेंगे 50 टाइम की नमाजें, जब 5 टाइम की नमाजों का ये आलम कि हमारी मस्जिदों में सिर्फ 2% नमाजी, 3% नमाजी, 5% नमाजी, वो क्या पूरी मस्जिद खाली, 5 टाइम की नमाज का ये आलम, ये हाल, तो 50 टाइम की नमाजों का हाल क्या होता? मेरे भाइयों, अंदाज़ा लगाइए और अपने गरीबानों में झाँक कर देखिए, सोचिए समझिए कि 50 टाइम की अगर नमाज हमारे पर फ़र्ज की हुई होती आज तक, तो लोग 1% नमाजी मस्जिदों में नहीं होते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाजें मिली, ये तोहफे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया गया, अल्लाह के रसूल खुशी खुशी एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए और फिर दुनिया में आने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने लगे। इत्तिफ़ाक़न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलाया था, क्या दिया है, तोहफे में क्या दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाँ 50 टाइम की नमाज मोहम्मद,
ہم تم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں. ہمارے امتی کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی تھی, لیکن ہمارے امت کے لوگوں نے نماز نہیں پڑھ پائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اللہ رب العالمین سے تخفیف کرائیے, درخواست کیجئے کہ اللہ ہماری امت میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کرو. اللہ رب العالمین کو تو پہلے سے معلوم تھا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پہلے ہی فرما دیا ہے انہ عالم بذات الصدور, ہم تمہارے سینوں کی بھیدوں کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کو 50 ٹائم کی نمازیں فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے حبیب, میرے رسول, میرے دوست بار بار میرے پاس آئے اور مجھ سے ریکویسٹ کرے. ہم اپنے رسول کے ریکویسٹ پر خوشی ہو کر کے 5 ٹائم کی نمازیں 10 ٹائم کی نمازیں جو ہے کم کر کے 5 ٹائم کی نمازیں فرض کریں گے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت 50 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے, اتنی طاقت رکھے گی نہیں میری امت کی 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جا 10 کم, ڈسکاؤنٹ 40 وقت کی رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 یعنی 10 کم ملا, خوش ہو گئے, آنے لگے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی رہ گئی؟ یہ میں لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 ٹائم کی نمازیں لے کر کے آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی اب کتنا رہ گیا ہے؟ بولا 40 ٹائم کی رہ گئی ہے, 10 ٹائم کی یعنی کینسل, ڈسکاؤنٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اب بھی بھاری ہے, جاؤ پھر اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرو, گزارش کرو, اللہ ہماری امت 40 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے. اللہ نے کہا جا 10 اور کم, 30 ٹائم کے لے کر کے آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی اتنے بھی تمہاری امت طاقت نہیں رکھے گی, 30 ٹائم کی نمازیں بھی بھاری ہے, جاؤ اللہ رب العالمین سے اور ڈسکاؤنٹ کراؤ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, آئے اللہ میری امت 30 ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہے, اس کے اوپر اتنی نمازیں بھاری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 10 اور کم کر دیا. پھر اللہ کے رسول آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 20 ٹائم کی نمازیں بھی بھاری ہے, جاؤ اور کم کراؤ. پھر اللہ رب العالمین نے ایک بار اور کم کرا دی, 10 ٹائم کی رہ گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے بھی زیادہ آئے. پھر اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ میرے بھائیو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس گئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 5 ٹائم کی اور کم, صرف 5 ٹائم کی رہ گئی. اللہ اکبر, 50 سے 5 45 ٹائم کی نماز ڈسکاؤنٹ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ایک بار اور کم کراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اللہ رب العالمین کے پاس مجھے بار جانے میں تھوڑا سا شرم محسوس ہو رہا ہے. ہم کیسے جائیں یار, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5, اب میں نہیں جاؤں گا, چھوڑو میری امت اتنی ہی پڑھ لے گی. غیب سے آواز آتی ہے, آئے میرے حبیب, آئے میرے دوست, اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم اور کم کر دیتا یا 2 ٹائم کم کر دیتا, تمہاری امت کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نمازیں میں فرض کر دیتا. آئے میرے حبیب, آپ نہیں آئے تو چلیے کوئی بات نہیں ہے, آپ کی امتوں پر اتنے ہی ٹائم کی نمازیں رہ گئی ہیں. لیکن اے میرے نبی, اگر آپ کی امت نے 5 ٹائم کی نمازیں ٹائم سے پڑھ لی تو 5 نہیں بلکہ 50 ٹائم کا ثواب دیں گے. میرے ہندو بھائی بتائے, ایک ٹائم کا پوجا کرنے سے اسے 50 ٹائم کا پنیہ ملے گا. ہماری یہودی بھائی بتائے کہ یہودی ایک ٹائم کی عبادت کرنے سے کیا 50 ٹائم کی عبادت کا ثواب ملے گا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, کوئی ایسے گرنتھ نہیں ہے جس کو ہم نے نہیں پڑھا ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اگر اس کا ایک ٹائم کا پوجا ہے تو ایک ہی ٹائم کا ثواب ملے گا, ایک ہی ٹائم کا پنیہ ملے گا, 50 ٹائم کا پنیہ نہیں مل سکتا. یہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے, اسلام ایک ایسا پیسفل مذہب ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نمازیں اگر آپ ٹائم پر پڑھ لیتے ہیں تو 5 نہیں بلکہ 50 ٹائم کا ثواب دیا جائے گا. میرے بھائیو, اس سے بڑھ کر کیا اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا اور کتنی خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ٹائم کی عبادت کریں تو 50 ٹائم کا ثواب, 50 ٹائم کا. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم لوگوں کو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں, آج ہم مسلمانوں کا یہ عالم, مسلمانوں کا یہ حال کہ ہماری مسجدیں قریب تو ہے لیکن ہم مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اگر آپ سے ہماری کوئی تتو میں ہو گئی, آپ سے ہماری لڑائی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری مسجد ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنی طرف سے مسجد بنا لیں, ایک مسجد اور بنا لیں, بغل میں ایک مسجد اور ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے. کون نہیں بنا سکتا آج کے ٹائم میں, بنا لینا کمال نہیں ہے.
ان کی پیٹ بھرنا کمال ہے۔ آج یہی مسجد ہے اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دے گی، اے اللہ عالی شان مجھے تو بنایا تھا لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ اللہ کہے گا ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعاً، فرشتے ان بندوں کو پکڑو، 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھ دو اور باندھ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو، ان کی کوئی پریشانی حال نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آج آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنی بیوی کے لیے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کر ڈالتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ پر قیامت کا دن جب یہ قیامت کی ہولنا کی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگیں گے، ماں بیٹی سے نفرت کرے گی، بیوی شوہر سے الگ تلگ ہوگا، کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں اٹھائے گا۔ میرے بھائیو، ویسی محبت سے کیا فائدہ؟ محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، محبت کرو رسول سے جو تمہیں کام میں آئے۔ ان محبتوں سے کیا فائدہ؟ دنیاوی محبت سے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیو، نمازیں پڑھو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین پہلا آپ سے سوال کرے گا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے 10 قدم چلتا ہے، 10 قدم چلتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارا یہ عالم کہ ہم بغل میں مسجد ہے پھر بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہے، ایک نابینا صحابی جن کی دونوں آنکھیں اندھے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے مجبور ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ راستے میں چلتے ہیں تو کیچڑ پیر میں گر جاتا ہے، پیر ہمارا کیچڑ میں چلا جاتا ہے، گوبر پر ہمارا پیر چلا جاتا ہے، ہمارے پیروں میں گندگی لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم نے کہا اے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول جب راستہ چلتا ہوں تو کیچڑ میں ہمارا پیر چلا جاتا ہے، گندگی ہمارے پیر میں لگ جاتی ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی، اذان کی آواز سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے اذان آ رہی ہے، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے، وہاں تک تمہیں چل کر نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ آج تو ہمارے پاس سہولتیں ہیں، 10 ڈیگ میں مسجد ہے، 500 میٹر کی دوری پر مسجد ہے، 200 میٹر کی دوری پر۔ ارے حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک آر سے دوسری آر، یعنی ہماری زمین میں بھی مسجد، ہمارے وپکش جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے یہاں بھی مسجدیں ہیں، مسجدوں کو کوئی کمی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائیوں، یہ سوال تو آپ سے کیا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے بیٹا تو 22 سال کا جوان ہو چکا ہے، 25 سال کا جوان ہو چکا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ نے کبھی کہا ہے آئے میرے بیٹے موبائل کیوں چھیڑ رہے ہو، موبائل میں ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو، چلو اذان کی آواز تمہاری کانوں میں آ رہی ہے، مسجد کے اندر چلو نماز پڑھ لو؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے ہم کہنے سے قاصر ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آئے میرے بیٹے مسجد کی طرف چلو تو بیٹا ہو سکتا الٹا جواب ہمیں نہ دے دے، آئے میرے ابو آپ تو 75 سال کے بڈھے ہو چکے ہیں، آدھے آپ قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوال آپ سے کیا جائے گا کہ آپ اپنے بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کیے تھے نہیں کیے تھے، آپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا آرڈر دیے تھے یا نہیں دیے تھے، آپ اپنی بیٹیوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ چلو مسجدوں کے اندر نماز پڑھو، یہ تلقین آپ نے نہیں کیا تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ حاجی اور نمازی صاحب ہوں گے، حاجی صاحب تو حج کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ سعودی عرب کے رومال ڈالے ہوئے ہیں، سروں پر ٹوپی ہوگی، چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا عزت کے ساتھ انہیں جنت کے اندر اس کی انٹری کرا دو، جنت کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، پیچھے سے وہ دوڑتی ہوئی بیوی آئے گی جو آپ کی رفیق حیات رہی ہے، جو آپ کی شریک حیات رہی ہے، جو زندگی کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ساتھ دی ہے، وہ بیوی دوڑتی ہوئی پیچھے سے جائے گی اور آپ کی دامن پکڑ کر کہے گی، اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی، آئے اللہ، یہ آپ کا کیسا انصاف ہے، یہ آپ کا کیسا ججمنٹ ہے کہ میرا شوہر جنت کے اندر جا رہا ہے اور میں جہنم کے اندر جا رہی ہوں، آئے اللہ آپ کا ایسا کیسا ججمنٹ، آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟
اللہ کہے گا اچھا فرشتے لوٹاؤ حاجی صاحب کو، لے آؤ میرے پاس نمازی صاحب کو۔ نمازی صاحب یہ کون ہے؟ اللہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ وہ بولے گا یہ تو دنیا میں میری بیوی تھی۔ اچھا پہچان رہے ہو نا؟ ہاں صاحب اللہ پہچان تو رہا ہوں۔ کہ اچھا تو یہ پھر تمہاری شکایت لے کر کے آئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا تمہیں معلوم ہے تم ڈر سے بولو گے نہیں؟ ہمیں معلوم ہے تم ڈر سے بولو گے نہیں میرے پاس کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت سے وہ ہماری ٹکٹ کینسل کر کے رد کر کے ہمیں جہنم کا ٹکٹ دے کے جہنم کے اندر بھیج دے۔ اللہ کہے گا یہ کون ہے؟ کہے گا میری بیوی ہے۔ بیوی سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے تمہارے شوہر کو کیوں روکا؟ شوہر بیوی کہیں گے، بیوی کہے گی کہ اللہ جو تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا تھا، آئے اللہ نے آپ نے استطاعت دیا تو یہ ایک بار حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کئی بار کر کے آیا ہے، مسجدوں کے چوکھٹ میں رکھ کر کے اپنے سروں کو رکھ کر کے دیکھیے ان کے سروں میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آئے اللہ لیکن کبھی نہیں اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین نہیں دی، خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن مجھے کبھی یہ نہیں بولے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلیے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کہے گا لاؤ تمہاری جنت کی سرٹیفکیٹ، اللہ کینسل مار کر کے رد کر کے آپ کو جہنم کا ٹکٹ دے کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم میں بھیج دے گا۔ بیٹی آئے گی، بیٹی یہی سوال کرے گی اللہ یہ حاجی صاحب میرا باپ تھا لیکن کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں کیا تھا، اللہ یہ نمازی میرا باپ تھا لیکن کبھی انہوں نے ہمیں نماز کی تلقین نہیں کیا تھا۔ سارے وپکش میں آ کر کے سارے لوگ آپ کے وپکش میں آ کر کے کہیں گے اللہ یہ تو میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ ہمارے قوم اور قبیلے کے لوگ تھے، یہ ہمارے سرگنا تھا، یہ ہمارے جو ہے سماج کو چلاتے تھے لیکن کبھی انہوں نے ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی۔ آپ کے کھوپڑیوں پر ان تمام لوگوں کی گناہ آپ کے کھوپڑی پر لاد کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں نہ رشوت چلے گی اور نہ ہی رشوت کے تھیلے چلیں گے کہ اللہ لے لو 2 لاکھ روپے اور ہمیں جہنم کے اندر بھیج دو، نہیں وہاں رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں فرما دیا ہے الراش والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہوں گے، تو وہاں تو رشوت چلے گا ہی نہیں۔ جب یہاں رشوت دینے والے جہنم میں جائیں گے تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت کے اندر جو ہے یا پھر میدان محشر میں آپ کا جو ہے رشوت لے کر کے آپ کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں آئیے ہم سب مل کر دعا کر لیں کہ بار الہ اب تک ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا لیکن ہم لوگ جو ہے اپنی کوتاہی کرتے تھے، ہماری ضمیر نہیں چاہتی تھی، اے اللہ ہمیں جنت کے اندر بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا، مولا کریم ہمیں 5 ٹائم کی نماز کے بجائے تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب ہم اس دنیا سے داری فانی سے کوچ کرے جائیں تیرے حوالے ہو تو ہماری زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو صدائی گونجتا رہے۔ مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھنا اسلام ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔